تو آج ہم ایسی شخصیت کا تذکرہ مختصر کرتے ہیں جو حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے والد بزرگوار ہیں، اور آپ لوگوں کو اور ہمیں اس امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت اور شہادت کو اہتمام سے منانا چاہیے۔ سب کی منانی چاہیے، لیکن ان کی اہتمام سے منانی چاہیے، کیونکہ ان کے فرزند موجود ہیں، بیٹا موجود ہے۔ اگر ہم منائیں گے اچھے طریقے سے تو سمجھا جائے گا کہ یہ واقعاً امام زمانہ کے انتظار میں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ زبانی ہم انتظار میں ہیں، بس اللہم کن لولی کل حجت ابن الحسن سارے پڑھتے ہیں، یہ زبانی ہے، یعنی ہم ایک ہماری روٹین ہے، ہم کیونکہ ہم شیعہ ہیں بس سارے پڑھ رہے ہیں، اب پتہ کوئی نہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہم کن لولی کا پتہ کیا نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، پتہ کیا ہے، مراد کیا ہے، حضرت حجت ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام وہ امام تھے کہ یعنی ایک چھوٹی عمر میں آپ کو امامت بھی ملی، اور اس کے بعد آپ کی زندگی بھی کوئی اتنی لمبی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 32 سال جو میں نے دیکھی ہے، کم و بیش ہو سکتی ہے۔ تو آپ 10 ربیع الثانی کو دنیا میں آئے اور 8 ربیع الاول کو چلے گئے دنیا سے، یعنی کوئی 232 ہجری میں آئے تو 200 تقریباً 60 میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، اور آپ کے معجزات، آپ کا علم، فضل، اس کی بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ علمی لحاظ سے آپ کے نام سے ایک تفسیر منسوب ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں منسوب نہیں، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر ہے۔ یہ واحد امام ہیں جن کے نام کی تفسیر ہے، تفسیر امام حسن عسکری۔ قرآن سے آپ کو محبت تھی، انس تھا، ہر معصوم کو انس تھا، آپ کو محبت تھی، انس تھا قرآن کے ساتھ۔ علمی میدان میں آپ بڑے بڑے زندیق اور ایسے لوگ جنہوں نے قرآن کے اندر غلطیاں ڈھونڈنے شروع کی، ان کو آپ نے جواب دیے۔ بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے اپنے زمانے میں مات دی علمی میدان میں، اور معجزات میں آپ کے صحابی ہیں ابو ہاشم۔ وہ کہتے ہیں راستے میں میں جا رہا تھا تو میں نے کسی کا قرض دینا تھا، وہ دن نزدیک آ گئے، تقریباً پورے ہونے والے تھے۔ میرے ذہن میں آیا کہ وہ قرض بھی دینا ہے، آپ کی خدمت میں ہوں، ہم کہیں جا رہے ہیں، تو پیسہ کہاں سے لے آؤں گا، دوں گا۔ تو آپ نے زمین پہ ایک لکیر کھینچی، کہا کہ ابو ہاشم یہ اٹھا لو۔ کہتے میں نے دیکھا تو وہ سونا تھا، میں نے اٹھا لیا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کچھ اور اخراجات کے لیے، تو آپ پھر آگے تھوڑی چلے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس سے زمین پہ لکیر ماری، کہا اس کو بھی اٹھا لو۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب واپس اپنے وطن آیا تو میں نے ان کی قیمت کی، اتنی قیمت تھی جتنا مجھے ضرورت تھی اور جتنا میں نے قرضہ دینا تھا۔ امام نے پوچھا بھی نہیں، سوال بھی نہیں کیا کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کئی ایک آپ کے معجزات ہیں۔ حاکم وقت نے ایک دفعہ آپ کو بلایا کہ آپ کے اوپر اپنا رعب دبدبہ قائم کرے، بلا کے تو اپنی فوج کا ملاحظہ کروایا، اور کہنے لگا کہ مولا یہ میری فوج ہے ساری، جیسے بندہ کسی کو دکھاتا ہے میری فوج ہے، اگر آپ نے کچھ کیا تو پھر یہ فوج دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آپ کو پوچھ لے گی۔ حضرت نے جب دیکھا تو کہا ہاں آپ کی فوج کو میں دیکھ رہا ہوں۔ دیکھنے کے بعد فرمانے لگے میری فوج دیکھنا چاہتے ہیں؟ بھائی ابن رسول اللہ آپ کی فوج کہاں سے ہے؟ آپ تو ہماری قید میں ہیں، زندان میں ہیں، ہم نے تو کبھی آپ کی فوجی دیکھے نہیں۔ حضرت نے فرمایا اگر دیکھنا چاہتا ہے تو میں اپنی فوج دکھاتا ہوں۔
دیکھ کے کہتا کہ دکھائیں. حضرت نے اشارہ کیا انگلیوں کا، تو آسمان سے شروع ہوئی زمین تک فوج ہی فوج تھی. وہیں پریشان ہو گیا، کہنے لگا مولا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ میری فوج ہے، یہ تیری فوج ہے، یہ میری فوج ہے. تو لہٰذا ائمہ کے ساتھ جس نے بھی کوئی اس طرح کی حرکت کی ہے، ائمہ نے اس کا جواب دیا ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی اس کا جواب دیا ہے. اور وجہ کیا تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ فضائل ہے، لوگ نعرے لگائیں گے. ابھی آپ سنیں گے شاید اس واقعے کو بھی رات کو پڑھا جائے یا کوئی اور پڑھا جائے. اصل دیکھنا یہ ہے کہ وجہ کیا تھی. وجہ یہ تھی کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے معصوم ہستیوں سے، اللہ نے اس وعدے کو پورا کیا ہے. وجہ یہ تھی کہ امام یہ بتانا چاہتے تھے کہ ظاہری طور پر میں تیرا قیدی ہوں، لیکن ہم اہل بیت یا معصوم ہستیاں جو ہیں ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے کہ معصوم نہ تو غمگین ہوتا ہے نہ خوف زدہ ہوتا ہے کسی سے. وہ ڈرائے کسی کو، ڈرنے والے نہیں ہیں. جیسے آپ امام زین العابدین کے واقعات میں بھی پڑھتے ہیں کہ اس دربار میں جہاں وہ تلوار لے کے کھڑا ہے جلاد، تو امام نے کہا کہ نہیں. جیسے سید الشہداء نے بھی کئی قاتلین آئے، حضرت نے فرمایا تو میرا قاتل نہیں ہے، چلا گیا. ایک نہیں کئی قاتل آئے، تبدیل ہوتے رہے، حضرت نے فرمایا نہیں تو بھی میرا قاتل نہیں ہے، تو بھی نہیں ہے، تو بھی نہیں ہے. لیکن جب یہ شمر ملعون آیا تو حضرت نے فرمایا کہ اپنے چھاتی سے کپڑا ہٹایا تو کہا کہ میرے نانا نے سچ فرمایا تھا، جو تجھے قتل کرے گا وہ خنزیر کی شکل ہوگا. تو وہ قاتل ٹھہرا امام حسین علیہ السلام کا. تو لہٰذا ائمہ معصومین علیہ السلام کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، غم زدہ نہیں ہوتے، محزون نہیں ہوتے. تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے اور کئی ایک واقعات میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ اچھا یہاں ایک بات اپنے سامعین ناظرین کے لیے کہ بعض لوگ یہ خدشات پیدا کرتے ہیں جو ممبر پہ آتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کیونکہ میری یہ عادت بھی نہیں ہے کہ کسی کو میں کسی کی اہانت کروں، توہین کروں. میں سمجھتا ہوں وہ جاہل ہیں، جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں، علم نہیں ہے ان کے پاس. اگر علم ہو تو پھر اس طرح کی وہ گفتگو باتیں نہ کریں. کہتے ہیں جی یہ مرجیت کہاں سے آ گئی، یہ مجتہد کہاں سے آ گئے، یہ علماء کہاں سے آ گئے. ہم تو سیدھا امام کی تقلید کرتے ہیں، ہم تو بس امام سے ہی بات سننا چاہتے ہیں، ہمیں کسی توضیح المسائل کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس حدیث موجود ہے اور قرآن موجود ہے، بس ہم اسی سے ہم استفادہ کریں گے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنی جگہ پہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن اور حدیث یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، لیکن آیا مومن شاہ اہلیت رکھتا ہے قرآن کو سمجھنے کی، حدیث کو سمجھنے کی؟ ہو سکتا ہے احادیث کو دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے. ایک طرف مومن شاہ صاحب ہے، ایک طرف قبلہ آیت اللہ حافظ ریاض النجفی ہیں. اب ان کا مقابلہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے اپنی زندگی صرف کی ہے علم میں، وہ بہتر سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کو. تو یہ مراجع مجتہدین یہ سب کے سب انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں اس چیز میں. وہ اپنی بات نہیں کرتے، توضیح المسائل میں بھی ان کی اپنی بات نہیں ہے، احکام الہی ہے جو رسول اللہ سے چلے ہیں اور ائمہ علیہ السلام کی احادیث سے، رسول اللہ کی حدیث سے اخذ کیے ہیں. اور کیا ہیں بتائیں؟ کوئی ذاتی بات کسی مجتہد کی اپنی ذاتی بات نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اس مجتہد کی اپنی کوئی، جیسے کچھ بعض خطیب ذاکرین کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کا شاگرد بننے کی ضرورت کیا ہے، صدری علم ہے جی، سینہ بسینہ آ رہا ہے. یہ جہالت ہے. سینہ بسینہ یہ علم آ رہا ہے، یہ اگر کہہ سکتے ہیں تو ائمہ کہہ سکتے ہیں. ان کو منتقل کرتے ہیں. ایک معصوم جب جاتا ہے تمام علوم منتقل کرتا ہے، حوالے کرتا ہے. یہ عام لوگ جو ہیں جاہل، یہ خود ائمہ کی اہانت خود کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اب اتنا مقدمہ باندھنے کے بعد وہ بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ امام کے زمانے میں قم سے علماء جاتے تھے امام کی خدمت میں. ایک عالم جا رہے، اس زمانے میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، جہاز نہیں ہوتے تھے، لوگ اونٹوں پہ جاتے تھے،
ہاتھی پہ سوار ہو کے، خچر پہ، گھوڑے پہ، گدھے پہ سوار ہو کے جاتے تھے۔ گزر رہے ہیں، ایک بڑھیا کھڑی ہے اپنے دروازے پہ، کہا کہ شیخ آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں وہاں جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ یہ تھوڑے سے پیسے ہیں میری طرف سے امام کی خدمت میں پیش کرنا، یہ ہدیہ ہے۔ گئے وہاں امام کی خدمت میں، شیخ پہنچے، جب پہنچے تو وہ جو سامان لے کے آئے تھے، مال تھا خمس کا، زکوٰۃ کا، بہت سارے پیسے تھے، کہا مولا یہ فلاں مومن کا خمس ہے، یہ فلاں کی زکوٰۃ ہے، یہ امام نے فرمایا سب سے پہلے اس بڑھیا کے پیسے جو دیے وہ مجھے دے۔ امام نے تو دیکھا نہیں تھا، یہ وہاں تھے نہیں، تو پتہ چلا کہ امام جو ہیں چاہے گھر میں بیٹھے ہوں ہماری طرح نہیں ہیں کہ ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کو اللہ نے یہ قوت دی ہے، یہ طاقت دی ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے بھی یہ ساری چیزوں کا پتہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا وہ سب سے پہلے وہ تھیلی دے جو بڑھیا نے دی ہے۔ کہنے لگے مولا وہ بہت تھوڑے ہیں۔ فرمایا اس کے پاس پیسے تھے یہی، اس نے یہ خلوص سے پیسے دیے، باقی انہوں نے اپنا واجب دیا ہے، خمس واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، یہ تو اس نے اپنے پیسے دیے۔ تو لہٰذا انہوں نے وہاں وہ پیسے دیے، اور یہ علماء امام کے نمائندے تھے قوم میں، امام کی طرف سے مسائل شرعی بیان کیا کرتے تھے، وکیل تھے، جیسے آج کل مراجع وکیل امام ہیں، اسی طرح وہ خصوصی تھے، یعنی امام کو ملتے تھے، ڈائریکٹ امام نے منسوب کیا تھا۔ یہ غیبت کبریٰ میں نمائندے ہیں ہمارے۔ اسی شیخ کو، یہ شیخ صدوق کے والد ہیں، اسی شیخ نے کہا کہ مولا میرے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے، بیٹا نہیں۔ فرمانے لگے کہ ہاں ہم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، امام زمانہ سے، حضرت حجت سے، تو وہ دعا کریں گے۔ فرمایا میرے مہدی بیٹے کو بلاؤ، آپ تشریف لے آئے، تو کہنے لگے کہ آپ دعا کریں شیخ کے لیے۔ حضرت نے فرمایا کہ شیخ قوم میں جاؤ، فلاں عورت سے شادی کرو، اس سے اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا، وہ ہمارے مذہب کا فقیہ بنے گا۔ وہ تھے کون؟ شیخ صدوق علیہ رحمہ، مذہب کا فقیہ بنا ہے۔ تو لہٰذا یہ فقاہت، یہ علم اصل میں ائمہ معصومین علیہ، اصل میں تو رسول اللہ ہیں اور وحی الہی ہے، وہاں سے چلا ہے۔ جو ہمارے پاس فقہ ہے، فقہ محمدی ہے۔ ہم جعفری اس لیے کہتے ہیں کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں اس نے رواج پکڑا، باقاعدہ تدوین ہوئی، مدون ہوئی، آئی کتابی شکل میں، اور پھر ہمارے ہاتھوں میں آئی، اور اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ورنہ جو کچھ ہمارے پاس یہ تشیع کے پاس علم ہے، علمی خزانہ ہے، اس میں کوئی راستے میں غیر معصوم نہیں ہے، سارے راوی معصوم ہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہم تک آئی ہیں، رسول اللہ سے، پھر ان کی اولاد، پھر وہاں سے ہماری طرف آئی ہیں۔ انہوں نے بھی اگر غیر معصوم کو دی ہیں تو امام نے غیر معصوم کو دی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ درمیان میں ایک بہت کثیر تعداد میں لوگوں کی ہے اور ہم نے فلاں سے لیا، فلاں سے لیا، جو 400 سال بعد پیدا ہوا رسول اللہ کی وفات کے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امام کے اخلاق اور ان کے جو حکیمانہ اقوال ہیں، ایک قول بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ ان اقوال میں سے ایک قول امام کا یہ ہے کہ آپ تواضع حاصل کریں، اپنے اندر پیدا کریں، آپ کے اندر تواضع ہونی چاہیے۔ تواضع کیا مطلب؟ یعنی آپ جب بھی کسی کو ملیں تو ایک ایسا انسان اپنے آپ کو دکھائیں جیسے جھکا ہوا ہے۔ ہمیشہ پھلدار درخت جھکا ہوا ہوتا ہے، جو بغیر پھل کے ہوتا ہے وہ اکڑا ہوا ہوتا ہے۔ تواضع دکھائیں تاکہ آپ کسی کو ملیں، کسی سے آپ کا رابطہ ہو، کسی سے آپ اپنا رب پیدا کریں، تو آپ کے اندر ایک جھلک آئے کہ آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، آپ امام حسن عسکری کے پیرو ہیں اور ان کو مانتے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کو۔ تو لہٰذا اپنے اندر ہم سب تواضع پیدا کریں، اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم ان کے مطیع ہوں، ان کو مانیں، تو پھر ان کی بھی ماننی چاہیے۔ انہوں نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے
کہ ہم فقہا کی طرف، علماء کی طرف کیا ہے رجوع کریں. جو نہیں کرتے بہرحال ہماری اس سے کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے، باس بھی نہیں ہے، وہ اپنا جواب خود دیں گے. لیکن ہمارا وظیفہ تھا کہ ہم مومنین تک یہ بات پہنچائیں کہ یہ کوئی خود سے کوئی بندے نے اپنے لیے کوئی نہیں بنا لیا. آیت اللہ سستانی یا باقی جو مراجع ہیں، مقام معظم رہبری اور آغا وحید، آغا شیخ بشیر، یہ لوگ جو ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جو یعنی ان کے نمائندے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی صرف کی ہے. اگر آپ ان کا احترام کرتے ہیں تو ان پہ احسان نہیں لگاتے، آپ ائمہ کو خوش کرتے ہیں. اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے اسی موقع پر میں تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، جو بعد میں دیکھیں گے، سب کو امام کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور خصوصاً آپ کے فرزند حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کی خدمت میں بار الہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت کا ہماری اس